عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج میری اس پیغام کا جو موضوع ہے وہ ہیں مجوسی۔ وہ مجوسی جو یسوع مسیح کی پیدا ہونے کی بشارت دینے آئے اور جنہوں نے آسمان میں ستارے دیکھے۔ ہر سال کرسمس کے دنوں میں ہم پیغام سنتے ہیں مختلف خدماء سے، مختلف خدام سے، بشپ سے اور بہت سے ایسے علماء سے، لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے جو بات میں آج آپ کو بتاؤں گا مجوسیوں سے متعلق، یہ میں نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی۔ اسی چیز کو لے کر میں نے کہا کہ میں یہ سچی بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ آج کی یہ جو بات ہے یہ کوئی کہانی نہیں، نہ من گھڑت بات ہے اور نہ ہی کسی سے پڑھ کے کسی نے کسی کو سنائی اور میں نے وہاں سے سیکھ لی، ایسا نہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو بے دین سمجھتے ہیں، ہم اکثر لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے اور مسیحیت کا لباس، راست بازی کا لباس پہن کر خود کو ہم عالم اور مذہبی سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے کسی کو ہم یہاں تک نہیں سمجھتے کہ شاید وہ اچھی دعا کر سکتا ہو۔ میں جس کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے مارکو پولو۔ اس سے پہلے بھی میں نے 2 ویڈیوز بنائی جو میں نے مارکو پولو کے سفر نامے سے اس انفارمیشن کو اخذ کیا۔ مارکو پولو اٹیلین تھا، وہ اٹلی سے چائنا میں آیا اور وہ 15 سال کا تھا جب اپنے باپ اور چچا کے ساتھ اٹلی سے آیا۔ 1200 کے پاس وہ یہاں پہ آیا۔ اس کے بعد یہاں پہ قبلائے خان کی حکومت تھی اور وہ اس کے باپا قبلائے خان مارکو پولو کے باپ اور چچا سے بڑا پیار کرتا تھا۔ اسی حوالہ سے اس نے مارکو پولو سے بھی محبت دکھائی اور مارکو پولو کو یہیں پہ اس نے پڑھایا، لکھایا اور اسے اپنا سفیر بنا کر کاشغر میں، بیجنگ میں، مختلف ملکوں میں 20 سال تک اسے اپنا کونسلر، اپنا ملک کا سفیر بنا کر رکھا۔ اب اس نے سفر نامہ لکھ دیا، لیکن مارکو پولو کوئی سفر نامے لکھنے والا نہیں تھا۔ وہ ویسے اسے شوق ہو گیا، وہ بیوروکریٹ تھا، تو اس نے وہ فارغ تھا تو اس نے یہ شروع کر دیا، جہاں پہ جانا اس نے سفر نامہ لکھ دیا اور ایک ہی اس نے سفر نامہ لکھا پوری زندگی میں۔ اس سارے کام میں اس نے مسیحیت کو سامنے رکھا۔ اس نے اپنے کردار سے لوگوں کو بتایا کہ مسیحی کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یہ کھوج لگائی مسیحی کہاں پہ ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا بیجنگ سے، چائنا سے واپس اٹلی جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک افسر تھا، وہ بیوروکریٹ تھا، وہ امبیسڈر تھا، چائنا کا امبیسڈر رہا تھا، اس کے ساتھ پورا کانوائے ہوتا تھا، وہی پروٹوکول جو آج کل لوگوں کو ہوتا ہے وہی اسے تھا۔
اس نے جہاں جی چاہے رکنا، لوگوں سے انفارمیشن لینی۔ وہ چلتے 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 جب وہ جا رہا تھا یورپ میں، اٹلی میں، تو وہ ایک جگہ پر رکا اور اس نے اس جگہ سے متعلق لوگوں سے پوچھا کہ وہاں پہ 3 قبریں تھیں۔ اس نے کہا جی یہ 3 قبریں کس کی ہیں؟ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ مجوسی ہیں، یہ وہ مجوسی ہیں، ان کی قبریں ہیں جو یسوع مسیح کو ملنے کے لیے جب وہ پیدا ہوئے ان کو خوشخبری دینے کے لیے یہاں سے گئے تھے۔ یہ تینوں مجوسی وہ ہیں، ان کی یہ قبریں ہیں۔ اس نے وہیں پہ پڑاؤ ڈالا۔ اس نے گرد و نواح سے کہ لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا واقعہ تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر انہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 3 مختلف شہروں سے تھے اور یہ 3 شہروں کے بادشاہ تھے، یہ مجوسی 3 شہروں کے بادشاہ تھے۔ ایک شہر تھا سوا، یہ سکرین پہ آپ دیکھ لیں گے اس شہر سے متعلق، اور دوسرا شہر تھا ہاوا، اور تیسرا شہر تھا تیر کاشن۔ جو تیر کاشن ہے، تیر کاشن تہران جو ہے وہ تیر کاشن ہے۔ کسی نے اسے بتایا کہ وہیں پہ کسی نے بتایا کہ آپ تیر کاشن میں چلے جائیں، تہران میں چلے جائیں، وہاں پہ ایسے لوگ آپ کو بڑے ملیں گے جو ان کی حقیقت جانتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ تھے اور ساتھ مذہبی لیڈر بھی تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں سے سوا سے وہ ان کی قبریں جو ہیں مجوسیوں کی وہ سوا میں ہیں۔ سوا سے تہران 130 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اسے 3 دن لگے وہاں جاتے ہوئے، پیدل سفر کرتے تھے، شاید وہ 40 کلومیٹر پر ڈے سفر کرتے تھے، تو 40 کو 3 سے ضرب دیں، وہ 120 بنتے ہیں، تو 130 کلومیٹر کا سفر تھا۔ تو انہوں نے وہ 3 دن میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن میں میں نے یہ سفر طے کیا۔ وہاں پہ گیا، وہاں پہ کافی زیادہ بزرگ تھے۔ اس نے ان سے پوچھا، مذہبی عالموں سے پوچھا، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ وہاں پہ جو بزرگ تھے ان کی فیملی سے، مجوسیوں کے، انہوں نے، اور جو عام لوگ تھے انہوں نے انہیں بتایا کہ ہمارے باپ دادا یہی باتیں کرتے تھے، وہی باتیں ہمارے پاس ہیں، ہم بھی یہ باتیں آگے ٹرانسفر کریں گے اپنے بچوں کو، تاکہ نسل در نسل جو تاریخی بات ہے وہ اس علاقے کی، ان لوگوں کی، وہ چلتی رہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تینوں بادشاہ، یہ بادشاہ تھے جو مجوسی تھے۔ وہاں پہ تو ذکر ہے کہ 3 بادشاہ آئے، اور آج تک ہم نے یہی سنا ہے، کسی نے کوئی ریسرچ نہیں کی کہ کیا تھے ان کا نام کیا تھے، کہاں سے تھے، بس یہی وہ دھکا لگاتے ہیں ایک میسج کو، اور وہ دھکا لگتا رہتا ہے، اور بس وہ سارے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں، ریسرچ کو نہیں کرتا، اور بس اس کو چلاتے جاتے ہیں، جس سے ایک بندے نے کسی کا میسج سنا، پھر اس کے بعد دوسرے نے سنا، بس اسی میسج میں سے کو پر جو ہیلپنگ ورڈز ہیں ان کی تبدیلی کرتے ہیں، صرف ان کی تبدیلی کرتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں، میسج کو چلاتے رہتے ہیں، اس میں ریسرچ نہیں کرتے۔ تو یہ 3 جو تھے یہ بادشاہ تھے، یہ جب وہاں سے چلے، یہ سوا سے اور ہاوا سے اور کیرتشان سے، یہ 3 شہروں کے بادشاہ تھے۔ تو ان کے ساتھ پورے جاہ و جلال کے ساتھ جیسے بادشاہ چلتے ہیں ویسے کانوائے تھا، ایک بندہ نہیں تھا۔ یہ صرف 3 بادشاہ نہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے، جو ریپریزنٹیشن ہم نے دیکھی ہے کیتھولک چرچ والے، 3 اونٹ ہوتے ہیں، صرف 3 مجوسی ہوتے ہیں، اور پیچھے ان کی کلیسیا لگی ہوتی ہے، اور وہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ اور جو ریپریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ان میں 3 اونٹ، صرف وہ 3 بادشاہ 3 ہی ان کے ساتھ، پھر اگر 3 اونٹ وہ لگاتے ہیں تو پھر کوئی 2000 اونٹ اور بھی لے کے آیا کریں ان کے پروٹوکول کے لیے۔ جس طرح سے وہ بادشاہ چلے تھے، ہر ایک بادشاہ اپنا پروٹوکول، اپنا کانوائے لے کر چلا تھا، اور وہ ہزاروں کی صورت میں تھے، وہ صرف 3 نہیں تھے۔
3 تو وہ تھے جن کا کردار تھا، جنہوں نے مین کام کرنا تھا۔ اب ان کے نام جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کا نام تھا بال تھشر، بال تشزر نہیں، بال تھسر، بال تھسر۔ دوسرے کا نام تھا کاسپر، اور تیسرے کا نام تھا میلی چور۔ یہ 3 مجوسی تھے، بالتسر، کاسپر اور مالچیور۔ یہ 3 مجوسی تھے، یہ ان کے نام تھے۔ اب وہ جب وہاں سے گئے تو وہ ساتھ لے کے گئے سونا اور لبان اور مر۔ اب سونا، مر، لبان کی وہ کیوں لے کے گئے، اس میں کیا فلسفہ اور کیا حکمت تھی؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے پہچان کرنی تھی، انہیں جو ستارہ نظر آیا وہ بادشاہ کا ستارہ تھا، انہیں یہ پہچان کرنی تھی کہ وہ کیا ہوگا۔ سونا جو ہے وہ دولت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم سونا پیش کریں گے، اگر اس بچے نے سونے کو ہاتھ لگایا تو اس کا مطلب ہے وہ دنیاوی بادشاہ ہوگا۔ پھر انہوں نے لبان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی لبان لے کر ساتھ جاتے تھے کہ اگر وہ لبان کو ہاتھ لگائے گا تو وہ پیغمبر ہوگا۔ اور پھر وہ مر جو ہے وہ ساتھ اس لیے لے کر جاتے تھے کہ اگر کوئی بھی بادشاہ جس کا ستارہ نظر آیا ہے، وہ لیڈر کا ستارہ ہے، بادشاہ کا ستارہ ہے، وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ تو مر کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ مر دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ دانا ہوگا، وہ حکیم ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں دنیا میں حکیموں کا نام ہوا ہے، حکیم جالینوس تھا، اس طرح سے اور بڑے حکیم ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ان 3 چیزوں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہستی پیدا ہوئی ہے، اگر وہ سونے کو ہاتھ لگائے گی تو وہ بادشاہ ہوگا دنیاوی، اگر وہ لبان کو ہاتھ لگائے گا تو وہ نبی ہوگا، اور اگر وہ مر کو ہاتھ لگائے گا تو وہ حکیم ہوگا، وہ دانا ہوگا، وہ قاضی ہوگا، وہ اس طرح کا وہ علم سے بھرا ہوا، حکمت سے بھرا ہوا ہوگا۔ وہ چلے گئے اور یہ لکھا وہ جو میں نے پڑھا ہے، اور ان بزرگوں نے مارکو پولو کو بتایا کہ جب وہ مجوسی، وہ ان کی فیملیوں سے تھے، وہ بزرگ ان کی فیملیوں سے تھے، انہوں نے کہا جب وہ مجوسی وہاں پہنچے تو یسوع مسیح 13 دن کے تھے۔ انہوں نے آگے اپنے لوگوں کو بتایا، اور اس طرح سے وہ بات جو تھی وہ ٹریول کرتی رہی، وہ ہسٹری چلتی رہی۔ یسوع مسیح 13 دن کے تھے۔ سب سے پہلے جو مجوسی ایک دم نہیں اندر گئے، سب سے پہلے جو مجوسی اندر گیا وہ ینگ مین تھا، نوجوان تھا، اس کے پاس سونا تھا، وہ سونا لے کر گیا۔ تو یسوع مسیح نے جب اس نے اندر جا کر دیکھا بچے کو، وہاں بچہ نہیں، وہاں یسوع مسیح خود بیٹھے ہوئے تھے، اور ینگ جیسے نوجوان ہوتا ہے ویسے یسوع مسیح بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سے کچھ باتیں بھی کی۔ وہ باہر آیا، اس نے آ کے کہا جی میں اندر گیا ہوں، میں نے جا کر دیکھا ہے اس بچے کو، وہ بچہ تو نہیں، وہ تو ایک میری عمر کا جوان بیٹھا ہوا ہے، اور میری اس سے ہیلو ہائی ہوئی ہے، بس اتنی سی بات ہوئی ہے، اور وہ باہر آ گیا۔ دوسرے کہا جی اچھا۔ دوسرا جب اندر گیا تو اس کی عمر کوئی 50 سال کے قریب تھی۔ جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا تو یسوع مسیح 50 سال کی عمر میں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سیم جو اس بندے کی عمر تھی اسی عمر کے یسوع مسیح اس کے سامنے بیٹھے۔ انہوں نے اس کا حال پوچھا، اور اس نے بھی ایک دوسرے سے بات چیت کی، اور وہ بادشاہ باہر آ گیا۔ جب وہ مجوسی باہر آیا تو اس نے آ کر تیسرے مجوسی کو کہا کہ بھی واقعہ اندر کوئی اور ہے، یہ کوئی ماجرا کچھ اور ہے۔ جو یہ پہلا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے جی میری ایج کا بندہ ہے اندر، میں گیا ہوں تو وہ 50 سال کا ہے،
اور اس نے حلیہ بتایا، اس نے کہا جی بالکل یہی حلیہ ہے جو پہلا تھا۔ اب تیسرا بزرگ تھا، اس کی عمر کوئی 80 سال کے قریب تھی، اس نے کہا چلیں میں جاتا ہوں۔ وہ جب اندر گیا تو وہ یسوع مسیح 80 سال کی عمر کے بنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس سے باتیں کی۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے کہا کہ یہ واقعی کوئی خدا کی قدرت ہے۔ اب جب میں اندر گیا ہوں تو وہ جو بچہ تھا وہ اس کی عمر 80 سال میری جتنی ہے، جیسے میری داڑھی ہے سفید ویسے ہی حلیہ اس بچے کا ہے، اور وہ بچہ نہیں، یہ کوئی بڑی خدا کی قدرت ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی اچھا اب ایسا کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم تینوں اکٹھے جاتے ہیں، کیونکہ ایک ایک کو ایک جو جس ایج میں تھا اسے وہ اسی شکل میں اسی ایج میں نظر آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اب اکٹھے جاتے ہیں، اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وہ تینوں اکٹھے گئے تو یسوع مسیح ایک بچہ جیسے جو ہم نے کلام میں پڑھا ہے ویسے وہ یسوع مسیح جو تھا ویسے لیٹا ہوا تھا۔ اب انہوں نے سونا دیا تو یسوع مسیح نے سونے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا جی لو جی یہ جو ہے وہ آسمانی جو زمینی یہ بادشاہ بھی ہے۔ پھر دوسرے جس کے پاس لبان تھا اس نے لبان آگے کیا، یسوع مسیح نے لبان پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا جی اچھا یہ بادشاہ تھا، یہ پیغمبر بھی ہے۔ اور تیسرا جو تھا، اب وہ تینوں اکٹھے تھے، اس نے اپنا تحفہ آگے کیا اور مر اس نے پیش کیا، تو یسوع مسیح نے مر کے اوپر بھی ہاتھ رکھا اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بڑی حکمت والا، یہ ایک پیغمبر ہے جو جاہ جلال والا اور بادشاہ ہوگا۔ یہ ساری بات جب انہوں نے دیکھ لی تو پھر انہوں نے یہ تو چیک کرنے کے لیے چیزیں تھی، پھر اور جو تحائف تھے وہ دیے، اور یسوع مسیح نے حضرت یوسف کو اور ماں مریم کو انہیں کہا کہ انہیں بھی تحفہ دیں، اور یسوع مسیح نے ایک باکس میں پتھر ڈال کے، عام سا پتھر ڈال کے انہیں دے دیا۔ اب انہیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ وہاں سے وہ نکلے، ہیرودیس کے پاس گئے، اس نے جو باتیں کی، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، کوئی عام معمولی تو وہ شخص تھے نہیں، اور وہ اسی جاہ جلال کے ساتھ، اسی وہ کانوائے کے ساتھ، اپنے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ گئے۔ اس کے لیے بھی بادشاہ ہیرودیس کے لیے بھی وہ تحفے لے کر گئے، جیسے ہوتا ہے بادشاہ آپس میں ملتے ہیں دیتے ہیں، پھر اسی طرح سے ہیرودیس نے بھی انہیں تحفے تحائف دیے۔ وہ وہاں سے سفر کرتے کرتے کچھ دنوں میں وہ سوا میں اور ان سارے علاقوں میں جہاں پہ وہ تھے ایران میں، ان علاقوں کی طرف آنا نزدیک پہنچے۔ جب نزدیک پہنچے تو انہوں نے ایک پڑاؤ ڈالا ایک کنویں کے پاس، کیونکہ جب سفر کرتے تھے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کہاں پہ کنواں ہے جہاں پہ ہم جانوروں کو پانی پلا لیں گے، خود پانی پی لیں گے۔ تو وہاں پہ وہ آرام کرنے کے لیے 1 دن 2 دن لوگ جو تھے جب اس وقت ٹریول کرتے تھے تو وہ وہاں پہ سستاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ وہ رکے تو انہوں نے کہا جی چلیں آج، کیونکہ پیچھے وہ ریسٹ کرتے آ رہے تھے رکتے رکتے، انہوں نے کہا جی اب تو ہم اپنے علاقے کے گھروں کے پاس ہیں، ایسا کریں ہم تحائف نکالیں اور دیکھیں کس کس نے ہمیں کیا کیا تحفے دیے ہیں۔ انہوں نے ہیرودیس کے جو تحفے تھے وہ بھی دیکھے، کچھ اور جو لوگوں نے دیے۔ انہوں نے کہا بھی جس مقصد کے لیے گئے تھے، جس نبی کی بشارت خوشخبری دینے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے، اس کا تحفہ بھی دیکھیں۔ انہوں نے وہ جو باکس یسوع مسیح نے تیار کروایا تھا وہ کھولا، انہیں نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ جب انہوں نے کھولا تو وہ ایک گول سا پتھر تھا۔ یہ بات بعد میں انہوں نے سمجھی کہ پتھر کا مقصد کیا تھا۔ پتھر کا مقصد یہ تھا کہ ان تینوں نے علیحدگی میں یسوع مسیح کو دیکھ لیا، اور جب انہوں نے گفٹ دیے، تحائف دیے، تو یسوع مسیح نے سونے پہ، مر پہ، لبان پہ ہاتھ رکھے، انہیں ظاہر کر دیا کہ میں نبی بھی ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں، میں دانا حکمت سے بھرا ہوا بھی ہوں۔ جب انہوں نے اس بات پہ ایمان رکھ لیا تو خداوند یسوع مسیح نے وہ پتھر جو تھا وہ اس صورت میں دیا کہ یہ ایمان رکھنے کا پتھر ہے،
کہ تم نے مجھ پر پختہ ایمان رکھا، یہ اس کا ثبوت ہے۔ لیکن جب انہوں نے کھولا، وہ باکس کھولا، تو تینوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے، کیونکہ وہ ان کے وزیر وغیرہ سارے پاس تھے، انہوں نے یہ اپنی حد تک محسوس کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سارا کچھ لے کے گئے، اور جس کے پاس گئے اس نے ہمیں یہ پتھر دیا۔ ان میں سے ایک نے غصے میں آ کے اٹھا، اور وہ جو کنواں تھا اس نے اٹھا کر پتھر جو اس کنویں میں پھینکا۔ اب پتھر کنویں میں اس نے پھینکا ہی تھا کہ ایک دم آسمان سے بجلی گری، جو آسمانی بجلی ہوتی ہے، اور کنویں کے اندر آگ لگ گئی۔ آگ ایسی لگی جیسے یہ سمجھیں کہ پیٹرول کے کنویں کو، مٹی کے تیل کے کنویں کو آگ لگتی ہے۔ وہ آگ بجھنے کی نہیں تھی۔ پھر انہیں سمجھ لگی کہ اوہو، جب ہم جانتے تھے وہ پیغمبر ہے، جب ہم جانتے ہیں وہ بادشاہ ہے، جب ہم جانتے ہیں وہ دانا ہے، تو ہم نے یہ غلط کیا۔ پھر انہوں نے اس تقدس میں، جب انہوں نے آسمان سے بجلی آتے دیکھی، اور جب کنویں میں بجلی جو آگ کو لگتے دیکھا، تو وہ اس پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا جی یہ آگ بڑی پاک ہے۔ اپنے کارندوں کو، اپنے وزیروں کو، کام کرنے والوں کو انہوں نے کہا جی جیسے بھی ہے اس آگ کو نکالیں، یہاں سے کیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے جیسے کیسے کر کے کوئی سسٹم لگا کے، جیسے ہم بعض دفعہ مختلف انگیٹھیوں میں آگ جلا لیتے ہیں، سردیوں میں ان کو اپنے روم میں لے جاتے ہیں، کہیں سے وہ جو لوگ حقہ پیتے ہیں انہوں نے اس کی جو اوپر جو ہوتی ہے جس میں آگ رکھتے ہیں اس کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کسی طرح سے کسی چیز کو آگ لگا کر وہ آگ اپنے ساتھ لے رہی، اسے بجھنے نہیں دیا۔ اس کنویں میں آگ لگی رہی، وہ وہاں سے چل پڑے، کیونکہ وہ گھروں سے اپنے سلطنت سے نزدیک تھے۔ پھر آ کے انہوں نے ایک چرچ بنایا۔ چرچ اس وقت تو مسیحیت کا ایسا انہیں نہیں پتہ تھا، بس انہوں نے ایک یادگار بنائی، اور وہ آگ اس کے اندر رکھ دی۔ اور ہوا کیا کہ وہاں سے ایک نیا مذہب شروع ہو گیا جو آگ کو پوجتے تھے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں یہ تبلیغ یسوع مسیح نے نہیں کی تھی کہ آگ کو پوجو، نہ ہماری مسیحیوں کی یہ تعلیم ہے، لیکن انہوں نے اس آگ کو اتنا مقدس سمجھا کہ انہوں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اور وہ مذہب جو آگ کی پرستش کرتا ہے وہ مجوسیوں کا مذہب تھا، اور وہ جو آگ آسمان سے گری تھی، وہ جو روح کی آگ تھی، وہ اسے لے کر آگے، اور آج تک اب بھی میں نے ریسرچ کر کے دیکھا ہے، آج تک اب وہاں اس جگہ پہ، کیونکہ اس وقت تو نہیں پتہ تھا کہ یہ جب یسوع مسیح تو خود چھوٹے تھے، وہ بڑے ہوئے 30-32 سال انہوں نے خدمت کی، اس کے بعد پھر شاگرد نکلے، وہ سارا ہوا، لیکن وہاں پہ چرچ بنا ہوا ہے، اور اس چرچ کے اندر وہ آگ جلتی رہتی ہے۔ جب کبھی کسی طرح سے بھی آگ اگر بجھ جائے تو اب بھی وہ جو چرچ کے جو ہے پاسٹر ہیں، یا آرتھوڈکس فادر ہیں، یا کیتھولک فادر ہیں، وہ اس مذہب والے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ انہیں لے کے آتے ہیں، خود نہیں وہ آگ جلاتے ہیں۔ وہ آگ جو کنویں سے انہوں نے نکالی، جو پاک روح کی آگ تھی، وہ خود نہیں کبھی جلائی انہوں نے، وہ ان کو بلاتے ہیں، وہ انہیں جلا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کا پہرا دیتے ہیں کہ کبھی یہ آگ بجھے نہ۔ بڑے سالوں کے بعد جا کے، بڑی دیر کے بعد جا کے کہیں وہ آگ اگر بجھ جائے تو پھر اسے آ کے جو مسیحی لیڈر ہیں وہی جلا کر دیتے ہیں۔ تو یسوع مسیح جب بچے تھے، وہ جو مجوسی تھے وہ ایران سے گئے، ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے، ان کے نام تھے بلتشر، کاسپر اور میکشیور، یہ سارے ان کے نام تھے۔ وہ سوا سے، ہاوا سے اور تہران سے تھے۔
اور یہ سارا واقعہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، یہ سچی کہانی ہے۔ یہ مارکو پولو نے ان مجوسیوں کے خاندان میں سے لوگوں کے انٹرویو کیے، 1200 کے قریب، سن 1200 کے قریب، 1225 میں یہ اس کے نزدیک کا واقعہ ہے۔ تو اس نے ان کے انٹرویو کیے، انہوں نے بتایا کہ کیسے ہمارا یہ، کیونکہ وہ اب بھی وہ چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کے علم جانتے تھے، لیکن آگ کو نہیں مانتے تھے۔ آگ کو انہوں نے اس کے بعد ماننا شروع کیا، جب انہوں نے وہ پتھر، وہ ایمان کا پتھر تھا، وہ ایک عقیدے کا پتھر تھا، وہ یسوع مسیح نے ایمان کا پتھر دیا کہ تم نے مجھ پر ایمان لایا، تو یہ وہ نشان تھا جو انہوں نے اٹھا کر اور کنویں میں پھینک دیا۔ خداوند آپ کو آج کے اس انفارمیشن سے کے وسیلہ سے برکت دیں، اور جو باتیں ہم نے مجوسیوں کے بارے میں سنی ہیں، وہ بھی جتنی انفارمیشن تھی وہ تھی، لیکن جو میں نے پڑھی اور جس پہ بعد میں نے پھر ریسرچ بھی کی، وہ یہ والی تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اور میری یہ درخواست ہے کہ خدا را آپ کتابیں پڑھا کریں۔ صرف جو مسیحی کتابیں ہیں وہ تو ہم پڑھتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے بڑی اہم ہے، لیکن جو دوسری کتابیں ہوتی ہیں مختلف سرگرمیوں کی، سفر نامے ہیں، اس میں تاریخی کتابیں ہیں، اس میں معاشرت کی کتابیں ہیں، معیشت کی کتابیں ہیں، آپ سب کو پڑھیں۔ آپ ہر قسم کی کتابیں پڑھا کریں، وہ چاہے بزنس کی ہوں، معیشت کی ہوں، معاشرت کی ہوں، تاریخ کی ہوں، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے رائٹر کی لکھی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی۔ میں بہت زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں، اور میرے پاس میری جو لائبریری ہے اس میں ہزارہا کتابیں ہیں، اور ہر ایک قسم کی کتاب ہے۔ جتنا آپ پڑھیں گے آپ کا ویژن جو ہے وہ براڈ ہوگا، کھلے گا، آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کے علم کو وسعت ملے گی۔ اگر میں یہ کتاب نہ پڑھتا تو مجھے کبھی مجوسیوں کے بارے میں، مجھے کبھی وہ جو کانا موچی کا ایک میری ویڈیو ہے اس کتاب کے حوالے سے، اس کے بارے میں، اور کیسے چائنا جو ہے وہ اس میں مسیحیت جو ہے وہ فروغ پانی تھی، لیکن کیسے اس کا کام رک گیا، ساری باتوں کا مجھے علم نہ ہوتا۔ میں صرف یہی کہتا کہ یہ مارکو پولو نے سفر نامہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں اس نے پتہ نہیں کیا سڑکوں کی بات کی ہوگی، اس نے اس وقت گاڑیوں کی بات کی ہوگی، اس وقت کے حالات و واقع، لیکن جب پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو ایک ایونجلسٹ کام کرتا ہے، مارکو پولو نے وہ کام کیا بغیر کسی چھاپ کے کہ یہ پادری ہے، یہ ایونجلسٹ ہے، یہ بشپ ہے۔ اس سے وہ جہاں گیا اس نے مسیحیت کو پھیلایا۔ آپ پڑھیں گے، کبھی آپ کو ملے، آپ کو خداوند توفیق دے تو پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ مسیحیت کو کیسے جانتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں، اور ہر بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پھیلائے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔